اسٹوریز آف دا پروفٹس میں آج ہم پڑھیں گے شعیب علیہ السلام کی اسٹوری. شعیب علیہ السلام پارٹ 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سیریز میں ہم پروفٹس کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. پروفٹ شعیب علیہ السلام. انٹروڈکشن. دنیا میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو بس یہ اللہ کو راضی کرنے اور جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. ایسے لوگ دنیا کو دین سے الگ رکھتے ہیں. وہ سود لینے، رشوت لینے، بزنس میں دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے، ناپ تول میں کمی کرنے، بلیک مارکیٹنگ کرنے، زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کو گناہ نہیں بلکہ بزنس میں اسمارٹنس سمجھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، ہر طرح کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. یعنی دنیا میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ سب ہمیں الاؤڈ ہے کیونکہ ہم تو بہت دیندار ہیں، تو ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے جائز ہیں، اور دنیا جو ہے وہ ہمارے دین سے الگ ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر اسلام تو ہے پر ایمان نہیں ہے. یعنی وہ یہ 5 پلرز آف اسلام کو تو مانتے ہیں، شہادہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کو تو فالو کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. قرآن انہوں نے پڑھا تو ہوتا ہے لیکن سمجھا نہیں ہوتا. لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اللہ کا حق ہے جو ہم پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق دینا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح اللہ کا بندوں پر حق ہے، اسی طرح بندوں کا بھی بندوں پر حق ہے. ایک مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دھوکہ نہیں دیتا. اس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. یعنی نہ اس کی زبان نہ ہاتھ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دیتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں قصوں سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کام غلط ہیں، یہ نہ کرنا، ورنہ تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جیسی سزا تم سے پہلے لوگوں کو ملی. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے قصے بیان کیے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان ان قصوں سے عبرت حاصل کرے، لیسن حاصل کرے، اور دیکھے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سزا ملی، وہ کام خود نہ کرے. آج ہم شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے جو ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی. یعنی یہ جو تھے بزنس مینز تھے، یہ لوگ جو تھے جہاں شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یعنی جب یہ کچھ چیز بیچتے تھے تو اس میں جو ناپتے تھے یا تولتے تھے تو اس میں کمی کر کے بیچتے تھے، یعنی دھوکہ دیتے تھے. یہ قوم مدین میں آباد تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا. شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے. شعیب علیہ السلام کا نام قرآن میں 11 بار آیا ہے.
اللہ نے 4 پیغمبر عربوں میں سے بھیجے ہیں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 پیغمبر ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے عربوں میں سے بھیجے، باقی سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن یہ 4 پیغمبر جو تھے وہ عرب تھے۔ مدین کہاں ہے؟ سعودی عرب میں ہے مدین۔ لوکیشن آف مدین، اب یہ مدین کہاں لوکیٹڈ ہے؟ اس کا علاقہ کیا ہے؟ شام اور یمن کے بیچ میں۔ شام یعنی سیریا اور یمن کے بیچ کا علاقہ جو ہے وہ مدین کہلاتا ہے۔ ویئر از مدین؟ مدین نیئر پیپل آف لوط، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم تھی صدوم میں، اسی کے پاس مدین بھی آباد تھا۔ مدین کی ٹیریٹری نارتھ ویسٹ آف حجاز اور ساؤتھ آف پیلسٹائن کی طرف ہے، کوسٹ آف دا ریڈ سی اینڈ دا گلف آف عقبہ کے پاس ہے، اور اس کی ٹیریٹری کے بیچ کچھ پارٹ سینائی پیننسولا کے ناردرن بارڈر کی طرف ہے۔ یعنی یہ اس کی لوکیشن تھی، ایگزیکٹ لوکیشن جو تھی مدین کی وہ اس طرح تھی۔ ان کا شہر ٹریڈ روٹس کے کراس روڈس پر بسا تھا، یعنی کراس روڈس ہوتے ہیں جو آنا جانا 4 طرف سے جو روڈس ہوتے ہیں وہ ٹریڈ روٹس تھے، یعنی وہاں سے قافلے گزرتے تھے بزنس کے لیے، کیراون گزرتے تھے بزنس کرنے کے لیے، یعنی عرب سے شام جانا، شام سے سیریا، اس طرح سے شام اور سیریا ایک ہے، اس طرح سے قافلے جو تھے اس روٹ سے گزرتے تھے۔ ان کے شہر ٹریڈ روٹس کے کراس روڈ پر بسا تھا جو یمن سے مکہ اور یامبو سے سیریا، ریڈ سی کوسٹ کی طرف سے ہوتا ہوا جاتا تھا، اور عراق سے ایجپٹ جانے کا راستہ بھی یہیں سے گزرتا تھا۔ یعنی سارے جو راستے تھے جن راستوں پہ جا کر یہ لوگ بزنس کیا کرتے تھے، وہ راستے آلموسٹ کراس روڈز جو تھے وہ یہیں سے گزرتے تھے۔ چاروں طرف سے آنے جانے والے قافلے وہیں سے ہوتے ہوئے گزرتے تھے۔ ٹھیک چوراہے پر یہ بستیاں آباد تھیں، یعنی یہ جو بستیاں تھیں اس چوراہے پر آباد تھیں جہاں سے سارے قافلے چاروں طرف گزرتے تھے۔ عرب کے تجارتی قافلے مصر اور سیریا جاتے ہوئے رات دن ان کے کھنڈرات کے بیچ سے گزرتے تھے، یعنی آج بھی ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جو عرب کے قافلے جو تھے وہ مصر اور سیریا جاتے ہوئے ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے، یعنی آج بھی وہ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے عرب کا بچہ بچہ ان کے تباہ ہونے کے بعد بھی انہیں جانتا تھا، یعنی آج بھی لوگ انہیں جانتے ہیں، یہ تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے، لیکن آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اور جب عرب کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے تجارتی قافلے تو ان کے کھنڈرات کو دیکھتے تھے۔ ان کی قوم اصحاب مدین کہلاتی ہے یا اصحاب ایکہ۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اصحاب مدین یا اصحاب ایکہ کہلاتی تھی۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب یہ جو بستیاں تھیں مدین کی، یہاں پر شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ مدین قوم لوط کے قریب آباد ایک شہر تھا، یعنی اس شہر کے پاس ہی جو قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا تھا وہ ان کے قریب ہی تھا۔ ان کا زمانہ قوم لوط سے تھوڑے وقت بعد کا ہے، یعنی جو قوم لوط پہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اس کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے۔ اہل مدین عرب تھے، قبیلے بنا کر رہتے تھے۔ عرب میں تو ہمیں پتہ ہے نا قبیلے ہوتے تھے اور قبیلوں میں رہا جاتا تھا۔ یہ قوم شرک کرتی تھی اور ایک درخت کو پوجتی تھی۔
ایکا گھنے درختوں کو کہا جاتا ہے۔ ایکا کا مطلب ہوتا ہے گھنے درخت، تو یہ درخت کو پوجتے تھے اور شرک کرتے تھے، تو اسی لیے اس کا نام اصحاب ایکا رکھا گیا ہے۔ اس لیے اس قوم کو قرآن کریم میں اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام اسی قوم کے ایک شخص تھے۔ اس طرح درخت کی عبادت کی جاتی تھی۔ اس کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 15، الحجر آیت نمبر 78 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایکا کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایکا کے رہنے والوں کہہ کر پکارا کہ ایکا کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ نیکسٹ آیت، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں یعنی قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں کھلے راستے پر ہیں، یعنی ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بستیاں کھلے راستے پر ہیں۔ مدین کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان جو ان کی بیوی قطورہ سے تھے کی اولاد میں سے سمجھے جاتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی قطورہ، ان کے بیٹے تھے مدیان، ان کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے۔ انہی کے نام سے قبیلے اور شہر کا نام مدین پڑ گیا تھا۔ یہ لوگ دین ابراہیمی پر تھے، مسلمان تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا۔ نیچرلی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے تھے تو پھر دین ابراہیمی پر تھے، یعنی مسلمان تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا۔ یہ لوگ شرک کرنے لگے تھے، ان کے اندر معاشی یعنی اکنامک بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے، یعنی سب جو تھے تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ یہ ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے قافلے گزرتے تھے، جس سے ان کی تجارت بہت اچھی ہوتی تھی، جس سے یہ بہت خوشحال تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر بگاڑ شروع ہو گیا۔ یہ تجارت میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگے۔ جب کوئی سامان لینا ہوتا تو پورا پورا لیتے، لیکن جب بیچتے تو ناپ تول میں کمی کرتے، دھوکے سے کم سامان لوگوں کو دیتے اور ان سے پورے پیسے لیتے۔ اس طرح سے مارکیٹس لگتے تھے ان کے ہاں، اور چیزیں بیچی اور خریدی جاتی تھیں۔ اسلام یہ نہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے معاملات بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک مومن نہ کسی سے جھوٹ بولتا ہے، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان میں اخلاقی بگاڑ بھی آ گیا تھا۔ مال کے لیے پھر دھیرے دھیرے انہوں نے قافلوں کو لوٹنا بھی شروع کر دیا۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور قوم کی اصلاح کا کام دیا۔ جب یہ حد سے گزر گئے، قافلوں کو لوٹنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، یعنی ان میں اتنا بگاڑ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے شعیب علیہ السلام جو بہت نیک انسان تھے ان کو پیغمبر بنایا تاکہ وہ قوم کی اصلاح کریں۔ قوم کا گناہ، کیا کیا گناہ تھے قوم کے؟ ایک تو شرک کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور فساد کرتے تھے، تو یہ ان کے گناہ تھے۔ یہ قوم شرک کرتی تھی، ایکا نام کے درخت کی پوجا کرتی تھی، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ بھی برا تھا۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے وقت بڑے پیمانے سے ناپتے اور بڑے بانٹوں سے تولتے، اور دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے بانٹ استعمال کرتے تھے۔ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے تھے،
لوٹ مار کرتے تھے، کیونکہ ان کے راستے سے بہت سارے قافلے گزرتے تھے، تو دھیرے دھیرے اتنا بگاڑ پیدا ہوا کہ انہوں نے قافلوں کو ہی لوٹنا شروع کیا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، آخرت کا خوف کرو۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ پھر آخرت کے بارے میں قوم کو بتایا کہ اس طرح سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے کہا اور پھر آخرت کا خوف دلایا، یعنی آخرت میں اللہ کو جا کے ہمیں حساب دینا ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم ناپ تول پورا کیا کرو، یعنی جتنا تم یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو یہ نہ کیا کرو، پورا پورا کر کے دیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، راستے میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہ بیٹھا کرو، زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، یعنی زمین میں فساد نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، لوٹ مار نہ کرو۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ الاعراف میں ملتا ہے، پارہ نمبر 8، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 85، سورہ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اے لوگوں، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو۔ تو اتنے پیار سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ پھر اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 29، سورہ العنکبوت، آیت نمبر 36 میں بھی ملتا ہے۔ فرمایا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اللہ کی عبادت کرو۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ سب سے پہلا کام جو شعیب علیہ السلام نے کیا وہ کیا کیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا کہ تم سب مل کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ کی پہچان ان الفاظ میں کروائی، اے پروردگار، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، یعنی ابھی تک جو تم یہ شرک کر چکے ہو، یہ جو گناہ تم کر چکے ہو، اس کے لیے پروردگار سے بخشش مانگو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اس کے آگے توبہ کرو، یعنی توبہ کرو کہ آئندہ یہ سب کام نہیں کرو گے۔ بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے، یعنی میرا پروردگار اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ تمہارے یہ سارے گناہ معاف کر دے گا اگر تم استغفار کرو گے، گناہوں کی بخشش مانگو گے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی اور نہیں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک ہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی امید رکھو، یعنی تم اچھے کام کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دیں گے، تمہیں جنت دیں گے، تمہیں اللہ کی رضا ملے گی۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی روشن دلیل آ چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، ایز اے میسنجر بھیجا ہے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، پیغمبر بھیجا اور پیغمبر ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اے میری قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی اور ہے ہی نہیں معبود، کی آئیکا درخت کی پوجا کرتے تھے تو ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ ناپ یعنی میجر، تول یعنی ویٹ، وزن میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔
لہٰذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو. یعنی شعیب علیہ السلام نے پہلے تو ان کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا، پھر ان سے کہا کہ یہ جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو یہ ایسا نہ کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. یعنی جتنے تم پیسے لے رہے ہو اتنی ہی چیزیں ان کو دو، کم کم کر کے نہ دو. اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 12 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 84 میں ملتا ہے. اور مدین کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغامبر بنا کر بھیجا. انہوں نے ان سے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. یعنی ابھی تو تم اتنی خوشحالی تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن اگر تم باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. وارن کیا انہیں. پھر پارہ نمبر 19 سورہ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 181 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں. فرمایا پورا پورا ناپ دیا کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، یعنی کم کر کے ان کی چیزیں دیتے ہیں، ایسے نہ بنو. پھر نیکسٹ آیت میں اور سیدھی ترازو سے تولو، یعنی ترازو کو ٹیڑھا نہ کرو، سیدھی ترازو سے تولو. زمین میں فساد نہ کرو. فساد یعنی لڑائی جھگڑا لوٹ مار. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 85 میں ملتا ہے. اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. پھر سورہ الشعراء میں اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. اب یہی ایک چیزیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر اس کا ذکر ملتا ہے. یعنی شعیب علیہ السلام کا قصہ الگ الگ جگہ پر آیا ہے، تو وہ ساری آیتیں ہم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں. راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو نہ دھمکاؤ. نیکسٹ جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو نہ دھمکاؤ. اے لوگوں، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو. یہ راستے پر بیٹھ جاتے تھے، لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، جو قافلے گزرتے تھے انہیں پریشان کرتے تھے. ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے نہ روکو. اب یہ نیکسٹ ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ جو ایمان لاتا تھا، جو نیک بنتا تھا، جو شعیب علیہ السلام کی بات مانتا تھا، اسے یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے نہ روکو، اور اس میں تیڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. یعنی دین میں شک نہ پیدا کرو. جو اللہ کے راستے پر آ رہے ہیں ان کے اندر ان سے ایسی باتیں نہ کرو کہ وہ دین سے دور ہو جائیں. یعنی جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں انہیں چلنے دو، انہیں دین کے راستے سے نہ روکو. یعنی خود غلط کام کر رہے ہو تو یہ مت کرو کہ دوسرے جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی غلط کام کرنے کے لیے کہو. پھر اللہ کی نعمت یاد کرو. یہ سب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، یعنی تم جو تھے نمبر میں کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا. اور یہ بھی دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے. یعنی جہاں جہاں بھی جن لوگوں نے فساد کیا ان کا کیا انجام ہوا، ان سے عبرت حاصل کرو. اور اللہ کی نعمت ہے کہ تم بہت کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا زیادہ کر دیا، تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 86 میں ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو، اور ان میں تیڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا،
اور یہ بھی دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس طرح سے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں غلط کام کرنے سے منع کیا۔ اس کی آگے کی سٹوری ہم نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔